پرویز کے نقطے کے اوپر تاخیری حربے کیوں استعمال کیے جا رہے تھے؟ کیونکہ آپ پروسیس کو کہتے ہیں. ارے بابا کوئی تاخیری نہ مہر ذرا سمت کو درست کیجئے گا. یہ دیکھیں، یہ جو آپ جس کیس کی آپ بات کر رہی ہیں، اگر آپ سائفر کو لیتی ہیں تو سائفر 2 مرتبہ جو ہے عدالت عالیہ کی ڈویژن بینچ نے 2 مرتبہ اس کو کالعدم قرار دیا، اور ماشاءاللہ حسنات صاحب نے تیسری مرتبہ بھی پھر وہی کام شروع کر کے اور بلڈوز کر دیا، اور سرکاری وکیل بھی انہی کا رضوان عباسی کے جونیئر کو رکھ کے جو ہے عمران خان کا وکیل رکھ دیا، اور 9 گواہوں کو جرح کر کے جو ہے یکسو کر کے پرے مارا. جو یعنی مذاق ہو رہا ہے، یہ عدالتی تاریخ کی بدترین ہے. اور جو امجد پرویز صاحب نے یہ فرمایا کہ جی تاخیری حربے، میں خود اس میں وکیل تھا، اور میں نے چونکہ الیکشن لڑنا تھا ظاہر ہے، اور یہ قدغن ختم کر دی گئی تھی ہائی کورٹ نے کہ سپریم کورٹ نے کہ 1 مہینے کے اندر تکمیل کرو. تو ہم نے کہا جی پہلے پھر آپ مہربانی کیجئے گا، سارا توشے خانے میں جو 47 سے لیتے رہے ہیں ان کا ریکارڈ منگوائیے. میں نے سیکشن 94 کی اپلیکیشن میں نے خود دی، اور اس میں جو ہے انہوں نے مسترد کر دی. او بھائی کس بنا پہ؟ ہم نے کہا نقل دیجئے گا، ہم ریویژن میں جاتے ہیں. ہائی کورٹ میں وہ پینڈنگ ہے، ابھی وہ پینڈنگ ہے، لیکن اس کے باوجود بلڈوز کیا گیا. پھر شہباز کھوسے نے یہ پوری جرح کی، اور موجود ہے اس وقت ایک ایڈیشنل وکیل اس لیے رکھا تھا کہ شہباز وہ موجود ہے، تو اس کی موجودگی میں پھر کیوں نہیں اس کو موقع دیا گیا کہ وہ جرح کرے اس پر؟ وہ کہا جی نہیں، اس کو کلوز کر رہے. اصل میں تو یہ ایک سکرپٹڈ قسم کا ٹرائل تھا، معاف کیجئے سکرپٹڈ قسم کی جو ہے یہ سزائیں ہونی تھی. اور اس لیے کوئی بھی ہوتا وہاں پاکستان کے کیا دنیا کے سارے وکیل بھی آپ لا کے کھڑا کرتے تھے. ڈیو پروسیس کی خلاف ورزی کہاں کہاں دکھی کہ جس کے بیسس پہ اب آپ ضمانت اور اپیل کے لیے؟ ارے بابا پہلے تو یہ بتاؤ مہر کہ ایک جج کہتا ہے میری طبیعت خراب ہے، مجھے لیو پریپریٹری ٹو ریٹائرمنٹ میری ڈیو ہے، میں 14 مارچ کو ریٹائر ہو رہا ہوں، مجھے چھٹی دیجیے گا کیونکہ میری ہیلتھ اس قابل نہیں ہے. اور ہیلتھ کا صرف یہ نہیں کہ اس قابل، ہیلتھ ان کی اس دوران میں کئی دفعہ خراب ہو کر تو اٹھ کے چلے جاتے تھے. کئی دفعہ ہوا ہے، اور آخری دن بھی ہوا جب 1 دن پہلے سزا سے. کل بھی یہی ہوا، ورنہ کل کا ہی آیا تھا بشرا بی بی کو وہ جیل سے نہیں جانے دے رہے تھے، اور جج صاحب کی طبیعت خراب ہوئی، انہوں نے کہا جاؤ آپ گھر جاؤ. تو وہ چلے گئے، اور صبح انتظار نہیں کیا 12 بجے کا کہ کہیں ہائی کورٹ سٹے نہ کر دے جو ریویژن ان کے خلاف پینڈنگ تھی، جو انہوں نے کلوز کی تھی ڈیفنس. تو یہ اس کا مذاق اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے؟ عدالتی تضحیک، آئین کی تضحیک، ڈیو پروسیس آف لا کی تضحیک، قانون کی دھجیاں اڑا کے بکھیر کے رکھ دی ہیں. او بھائی تم نے اگر ویسے نااہل کرنا ہے یا ہائیبرڈ قسم کا سسٹم کرنا ہے تو سیدھا پھر آؤ نا، کیوں سرزمین بے آئین تو پہلے بنا. یہ مجھے بتائیے گا، کیونکہ یہ توشہ خانہ کا کیس ایک تو الیکشن کمیشن کا تھا، یہ والا اسیسمنٹ کے اوپر تھا کہ کم قیمت کے اوپر خریدے گئے ہیں. آپ کے سرکاری اسیسرز اور اپریزرز جو ہیں، اور جو کمپنی جس نے اسیس کر کے 1 کروڑ 80 لاکھ اس کی تخمینہ لگایا جولری سیٹ کا، اس حوالے سے اب آپ کو لگتا ہے کہ میرٹس کے اوپر کیس لڑنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی آپ کو، یا ڈیو ڈیلیجنس اور پروسیس فالو نہ ہونے کے اوپر ہی آپ اب اپنا کیس آگے لے کے جائیں گے؟ نہیں، میرٹ پر دیکھیں، جب آفیشل اپریزر نے یہی اپریز کیا جو پرائیویٹ اپریزر نے کیا تھا، اور وہ خان کا رکھا ہوا نہیں تھا، وہ ایف بی آر کا تھا جی. اور دوسرا پھر ہیڈ ان کا جو تھا وہ بھی انڈیپینڈنٹ اس نے اپریز کی، اور اس نے جو ہے اس کا وہی تخمینہ لگایا جو اس نے لگایا تھا. اب مجھے بتائیں پھر ان کو خواب آ گئی کہ جی 3 اپریزر جو ہیں، پرائیویٹ اپریزر، گورنمنٹ اپریزر، ہیڈ اپریزر، سارے وہ جو دے رہے ہیں. اب اس کے بعد ان کو جب ریجیم تبدیل ہو جاتی ہے، جب حکومت ان کو عمران خان کے خلاف وچ ہنٹنگ شروع کر دیتی ہے اور کیسز نکالنا شروع کر دیتی ہے تو پھر ان کو خیال آتا ہے، اور پھر یہ ایمبیسی اپنے پاکستان کی ایمبیسی کو بھیجتے ہیں، اور وہاں سے ایک بندہ جاتا ہے جو میٹرک پاس ہے، اور وہ جا کے چھان بین شروع کر دیتا ہے. اس پر جب شہباز نے جرح کی تو اس نے کہا بھائی صاحب آپ یہ بتائیں، آپ نے وہ جو ہار تھا، جو گراف جیولری تھی، وہ آپ کے پاس آئی تھی؟ آپ نے اس نے کہا نہیں میرے پاس تو تصویر آئی تھی. اب میں آپ خود ماشاءاللہ گولڈ اور ڈائمنڈ پہنتی ہیں، آپ بتائیں کہ کیا تصویر میں سے آپ اخذ کر سکتے ہیں کہ اس میں کتنے کیرٹ ڈائمنڈ ہے، کتنے کیرٹ جو ہے سونا ہے؟
اور پھر جب یہ پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جی انہوں نے فہرست بھیج دی تھی نیچے سے، مجھے کہا ایمبیسی نے کہ اس کی آپ قیمت لگا دو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار نے جو چاہا اس نے وہ اپریزر سے وہ لے کر قیمتیں بھیج دیں، اور 3.5 ارب کون سی گراف جیولری کی ہے. تو پھر ان کو پہلے اندر کرو، جو آفیشل آپ کا اپریزر جس نے غلط کیا ہے، اور پھر ہیڈ اپریزر کو بھی آپ اندر کرو. وہ تو کسی نے اندر نہیں کیا، ان کو تو گواہ بنا دیا جنہوں نے دیا ہے، اور صرف ایک پرائیویٹ اپریزر کا اسے اپروور بنا دیا کہ جی مجھے فلاں نے میسج دیا تھا کہ اس کی اتنی قیمت تعین کرنی ہے. تو یہ اس طرح کے کیس سر مگر